بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں ایک مشہور حکیم رہتا تھا جس کا نام حکیم فہیم تھا۔ وہ نہ صرف اپنے علاج کے لیے مشہور تھا بلکہ اس کی دانش مندی اور دل کی نرمی کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ حکیم فہیم کا مطب گاؤں کے مرکز میں تھا اور دن رات مریضوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس کا علم جڑی بوٹیوں، قدرتی علاج اور حکمت کے قدیم اصولوں میں گہری مہارت رکھتا تھا۔ ایک بار جب مریض کو دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اس کو کون سی بیماری ہے۔ کسی اور گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا، اس کا نام رحیم تھا۔ اس کی بیوی ہر وقت بیمار رہتی تھی اور اس کسان کا دوست حکیم فہیم کے گاؤں میں رہتا تھا۔ تو اس نے رحیم کو بتایا کہ آپ میرے گاؤں آ جائیں اور حکیم فہیم سے علاج کرائیں۔ غریب کسان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک دن اپنی بیمار بیوی کو حکیم فہیم کے پاس لایا۔ رحیم کی بیوی کی حالت انتہائی خراب تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ رحیم نے حکیم فہیم سے التجا کی، حکیم صاحب میری بیوی کو بچا لیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے۔ حکیم فہیم نے رحیم کی بیوی کی حالت دیکھی اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عام علاج سے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اس نے اپنی حکمت سے ایک نیا نسخہ تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ حکیم فہیم نے اپنی جڑی بوٹیوں کی کتاب کھولی اور مختلف جڑی بوٹیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد اس نے ایک سنہری نسخہ تیار کیا۔ حکیم فہیم نے رحیم کو نسخہ دیا اور کہا یہ نسخہ بہت خاص ہے، اسے دن میں 3 بار استعمال کرو اور ساتھ ہی دعائیں بھی کرتے رہو، اللہ نے چاہا تو تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ رحیم نے حکیم فہیم کا شکریہ ادا کیا اور نسخہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو نسخہ دینا شروع کیا اور دعا کرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ رحیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی دوران ایک دور دراز شہر سے ایک مالدار تاجر جس کا نام جمیل تھا حکیم فہیم کے پاس آیا۔ جمیل کی بیٹی بھی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھی جس کا علاج کہیں نہیں ہو پا رہا تھا۔ جمیل نے حکیم فہیم سے مدد کی درخواست کی اور بڑی رقم کی پیشکش کی۔ حکیم فہیم نے جمیل کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا میری خدمت پیسے کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے ہے۔ اس نے جمیل کی بیٹی کے لیے بھی وہی سنہری نسخہ تیار کیا اور اسے دیا۔ جمیل کی بیٹی بھی جلد صحت یاب ہو گئی۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ حکیم فہیم اپنے مطب میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ حکیم فہیم کہیں بیمار نہ ہو گئے ہوں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے ہمت کر کے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حکیم فہیم گہری سوچ میں گم ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حکیم صاحب آپ کہاں ہیں؟ ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ حکیم فہیم نے مسکراتے ہوئے کہا میں ایک نئے نسخے پر کام کر رہا ہوں جو لوگوں کی مزید مدد کرے گا۔ وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حکیم فہیم نے ایک نئی دوا تیار کی جس سے نہ صرف بیماریوں کا علاج ہوتا بلکہ صحت کو بھی برقرار رکھا جا سکتا تھا۔ اس دوا کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ دور دراز سے اس کے لیے آنے لگے۔ حکیم فہیم کی شہرت مزید بڑھ گئی اور وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ تو دوستو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی حکیم وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے اور اس کی علم کا فائدہ لوگوں تک پہنچائے۔ حکیم فہیم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خلوص و دل سے کی گئی خدمت ہمیشہ پھل دیتی ہے اور دنیا میں نیکی اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔